بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ نے کئی اپنی صورتوں کا بیان فرمایا ہے۔ ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو ہم نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں، وہ ایک ایسی سورہ میں موجود ہے حدیث مبارکہ میں، جسے قرآن مجید فرقان حمید کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اس کو تمام بناؤ سنگار کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیراہن کے ساتھ سجا کر پیش کیا جاتا ہے عروسی لباس کے اندر، کہ تاکہ کوئی خامی نہ دکھے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کی بلند پایہ سورہ کو دیکھتے ہیں، یعنی سورہ رحمان، تو اس کے اندر رب تعالیٰ نے ایسی اپنی نعمتوں کا چرچا کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور انسان اور اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ تم کن کن میری ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہم اسی سورہ مبارکہ کے اندر کچھ حقائق کی ویڈیو آپ کی نظر کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان ڈاکٹر اسرار احمد ہے سورہ رحمان شریف کا بیان فرما رہے ہیں۔ سورۃ سبحان الرحمن اللہ۔ عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ مصر کی قرہ جو قرات کرتے ہیں ان کا بیان بتا ہے۔ خاص طور پر مصر کے قرہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ قاری عبدالباسط کی بات کر رہے ہیں، بہت مشہور قاری محمد بین الاقوامی شیخ محمود خلیل الحسری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، قرآن کی تلاوت اچھی طرح پڑھو، اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو، بہتر سے بہتر قرآن پاک پڑھنا چاہیے، بیان فرما جو رہے ہیں۔ قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر اور ایسی زبان اور ایسی قرات عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کلام اللہ کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور سننے کے لیے جمع ہو جاتے، جانور جمع ہو جاتے، اور پہاڑ رقص کرتے تھے، جھومتے تھے۔ یعنی ایسا لہن داؤدی عطا فرمایا رب تعالیٰ نے آپ کو۔ کے ترانے الاپتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی،
حسن لفظی یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات مبارکہ ہے وہ ہے اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام مبارک ہیں جو صفاتی ہیں. ان میں علماء کرام نے فرمایا جو سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے اور جو سب سے زیادہ قرب ہے رب تعالیٰ سے وہ ہے رحمان عز و جل. تو رب تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کو اسی اپنے پاک اور عظیم نام سے شروع فرمایا، رحمان. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے. رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت. رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا. وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان. انسان کو پیدا فرمایا اللہ تبارک. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے. آسمان کس نے پیدا کیا؟ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی. زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. جیسے ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد جو بین الاقوامی طور پر اسلامی اسکالر بہت مشہور و معروف ہیں اور جن کی باتیں الحمدللہ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سنی جاتی ہیں اور آپ کے بیان کو اور بیان انداز کو بہت پسند کیا جاتا ہے.
ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سورہ رحمان کو رب تعالی نے اپنے سب سے محبوب اور پیارے نام مبارک سے شروع فرمایا۔ رحمان بے انتہا رحم کرنے والا اور ایسی رحمت کرنے والا جو جوش اور ٹھاڈے مارتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے سکھایا علم۔ علم کے اندر سب سے جو چھوٹی اور سب سے بلند چیز ہے وہ ہے قرآن کا علم، جس کے اندر تمام چیزوں کو سما دیا گیا ہے۔ جو شخص قرآن کے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے، اور جس کو قرآن کا علم دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے، اور خاص نعمتوں میں سب سے زیادہ جو چھوٹی اور بلند چیز ہے وہ ہے علم القرآن۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اسپیشلی ذکر فرمایا کہ سکھایا انسان کو۔ انسان کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کو کس نے بنایا؟ بے شک سب کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن مخلوقات میں سب سے افضل ترین جو مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے اس پیراہن کے اندر اتنا ذکر فرمایا ہے ان چوٹیوں کا کہ کلام اللہ سب سے افضل ترین ہے، مخلوق میں انسان ہے، اور رب تعالیٰ کے یعنی اللہ عز و جل کے نام مبارک میں سب سے بلند چوٹی پر رحمان عز و جل اس میں مبارکہ ہے۔ یہ تھی جو ویڈیو ہم نے دیکھی آج، جو آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی، اللہ سے امید ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی آپ کے پاس۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔